جی جناب ریشنل صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو ٹو ایڈ می. سر میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا اپنی طرف سے کوئی دین اس دنیا کو دینا چاہتا تو کسی کی مجال تھی کہ اس کے خلاف کوئی اور ریلیجن کھڑا کر پاتا؟ تو دنیا میں اتنے سارے ریلیجن کا سوال ہو، اتنے سارے ریلیجن ہے ہی کیوں؟ اگر کوئی جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنے بڑے بڑے گلیکسیز بنا دی، یونیورس بنا دیا پورا، اگر وہ چاہتا تو انسانوں کو ایک ریلیجن اپنی طرف سے دے سکتا تھا. تو جی کیا کہیں گے آپ اس کے بعد؟ بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا یا کائنات کے بنانے والا جو ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ جو بھی نام دیں، اگر وہ یہ چاہتا کہ تمام کے تمام لوگ اس کی عبادت کریں تو آج سب کے سب لوگ اسی کی عبادت کر رہے ہوتے، الگ الگ مذہب نہ ہوتے. تو اس کا جواب یہ ہے، میں امید ہے کہ کریکٹ سمجھاؤں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے صرف انسان ہی کو نہیں بنایا ہے، بنانے والے نے انسان سے پہلے ایک مخلوق اور بنائی ہے. اس مخلوق کو ہم اینجلز یا فرشتے کہتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں الگ الگ مذہب نہیں ہوں گے، ان میں ایک ہی دین ہوگا جس دین کی بنیاد پر یہ خدا کو مانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے. تو فرشتوں میں آپ کو ایک بھی ڈس بلیور نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے خدا کو ماننے والے ہیں. لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر بھی چلے، اور یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ غلط راستے پر بھی چلے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو فری ول نہیں دی گئی ہے، انسان کو فری ول دی گئی ہے. جب آپ کو فری ول ملتی ہے تو اور آپ کو صحیح راستہ بھی بتا دیا جاتا ہے اور فری ول بھی دی جاتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلیں. مثال کے طور پر، آپ اگر، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، انڈیا میں کہیں اور، مثلا آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی میں دہلی سے ممبئی جانا چاہتا ہوں، راستہ کون سا ہے؟ میں آپ کو ہائی وے کا نام بتا دوں کہ آپ اس ہائی وے پر چلے جائیں. آپ کو میں مجبور نہیں کر سکتا، میں صرف صحیح راستہ بتا سکتا ہوں. آپ دوسرا ہائی وے پکڑ کر جو ہریانہ جا رہا ہوگا، پنجاب جا رہا ہوگا، وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ ہریانہ پنجاب پہنچ جائیں گے سوچتے ہوئے کہ میں شاید ممبئی پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ کبھی پہنچیں گے نہیں، چونکہ آپ کو فری ول حاصل ہے. تو انسان کو فری ول حاصل ہے اور صحیح راستہ بھی خدا کی طرف سے بتا دیا گیا ہے. اس لیے الگ الگ مذاہب دنیا کے اندر ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی خدا کو کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کے اوپر لگا دیتا جس طریقے سے اس نے فرشتوں کو لگایا ہے. تو سر پھر وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے اب تک؟ کون؟ اللہ تعالیٰ آج تک تو کامیاب نہیں ہوئے نا. 1400 سال پہلے انہوں نے جب سے انسانیت بنائی ہے تب سے انہوں نے اپنے 1,24,000 انبیاء بھیج چکے ہیں، تب بھی فیل رہے، اور آخری بھی بھیج دیا، ان کے بعد بھی آج بھی فیل ہیں. تو اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے کوئی مقابلہ چل رہا ہے؟ اگر مقابلہ چل رہا ہوتا تو یعنی انسان ہوتا ہی نہ، وہ باقی نہ رہ پاتا. یعنی یہ ایک سوال بہت بچکانہ کیا آپ نے. دیکھیے، اب اگر آپ مثلا ایک اسکول کے سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک ایگزامینر آپ کو ایگزام دے رہا ہے، یعنی ایگزام کا پیپر اس نے دیا اور اس میں کچھ بچے پاس ہو گئے، کچھ بچے فیل ہو گئے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو ایگزامینر کتنا خراب آدمی ہے، بچے جو ہے اس کی کلاس میں فیل ہو گئے. بھائی آپ نے غلط آنسرز چنے، آپ نے غلط آنسرز دیے، اس لیے آپ فیل ہوئے ہیں. جنہوں نے صحیح آنسرز چنے وہ پاس ہو گئے. تو یہ ہماری غلطی ہے، انسان کی غلطی ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں چلتا، غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. رہی بات کامیابی کی، تو کامیابی کا جو اعلان ہے، جو ریزلٹ ہے، وہ اس دنیا کے اندر آؤٹ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو اگلی زندگی کے اندر آؤٹ ہوگا. وہاں پتا چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. ساری دنیا اگر کافر ہو جائے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا اگر خدا کا انکار کر دے تو خدا کی خدائی میں رتی کا فرق نہیں آئے گا. اور ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے اور خدا کو ماننے لگے تو خدا کی خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. یعنی اس میں خدا کا کوئی پرسنل فائدہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے یا کافر ہو جائے تو اس کا کوئی پرسنل نقصان ہے. تو سر پھر تو یہی بات ہوئی کہ اگر اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہی تھا، تو اسے ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی جہاں پر لوگ اس کے ہی خلاف بولیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مثلا آپ کے اندر کوئی صفت ہے، صفت سمجھتے ہیں آپ، ایکوالٹی مان لیں، تو اس کوالٹی کا جو اظہار ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہو، مثلا آپ پینٹر ہیں، زبردست پینٹنگ کرتے ہیں، اور آپ پینٹنگ نہ کرتے ہوں، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یار اتنا زبردست ٹیلنٹ ملا ہے لیکن اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہیں کر رہا، بڑا کنجوس آدمی ہے. چونکہ وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اور کوالٹیز ہیں، پراپرٹیز ہیں. ان کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے عدل. عدل کے معنی ہے انصاف کرنا. اسی طریقے سے ایک کوالٹی ہے خلق کے معنی ہے تخلیق کرنا، یعنی کریشن کرنا. اگر اللہ کی کوالٹیز ہوں اور ان کوالٹیز کا اظہار نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بخل، یعنی اس کو کہا جائے گا کہ یہ ایک طرح کا عیب ہے.
اور اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب سے پاک ہیں. اللہ میں کوئی بھی عیب نہیں ہو سکتا, خدا میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ضروری تھا ان صفات کی وجہ سے کہ ان صفات کا اظہار ہو. اب وہ اظہار اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہو, اس مخلوق میں کچھ نافرمانی کریں, کچھ فرما برداری کریں. جب نافرمانی کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے دونوں سامنے ہوں گے خدا کے, تو تبھی انصاف ہوگا, ورنہ اس کے بغیر انصاف قائم نہیں ہو سکتا. تو مفتی صاحب یہ کیسے پتا چلے گا کہ سچا دین کون سا ہے؟ اتنے سارے ریلیجن ہیں, کتابیں تو سبھی نے اچھی اچھی لکھی ہیں, سبھی نے اچھی اچھی فلسفی بھی دی ہے, سب نے اپنے بارے میں خوب اچھے سے لکھا ہے. تو ان میں سے کون سا ریلیجن ہے اچھا ہے اور سچا ہے, اس کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں مختصر سے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ خدا کی آپ ذات کو اور اس کی صفات کو دیکھیں گے کہ خدا کی جو ذات ہے, اگر آپ کو کوئی مذہب ایسا ملتا ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے انسانوں کی ہیں, خدا ہم جیسا ہی ہے, تو وہ سچا نہیں ہو سکتا, چونکہ جو ہم جیسا ہوگا وہ ہمیں نہیں بنا سکتا. اگر کوئی مذہب آپ کو یہ کہے کہ خدا موجود تو ہے لیکن وہ انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا ہے, تو وہ سچا نہیں ہو سکتا, چونکہ پھر وہ خدا کیسا کہ جو بندگی کا حکم تو دے, جو چاہے ایکسپیکٹ کرے کہ میرے بندے میری بندگی کریں, لیکن ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرتا ہو, ان کو پیغام نہ بھیجتا ہو. مذہب وہی ہے کہ جو ایک خدا کے اوپر, چونکہ خدا بہت سارے نہیں ہو سکتے, ہوں گے تو آپس میں لڑ جائیں گے اور یہ دنیا جو ہے اس کا وناش ہو جائے گا. تو خدا مذہب وہ ہے کہ جو ایک خدا میں بلیو کرتا ہو اور جو اس کی صفات کو, ایسی صفات کو مانتا ہو جو بندوں کے اندر نہ ہو بلکہ بندوں سے بدرجہ بہتر ہو, اور اسی طریقے سے وہ اس خدا کے اندر کمیونیکیشن مانتا ہو کہ اس نے بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے اور اپنا پیغام بھیجا ہے, اور وہ مذہب کے جو اچھائی کا حکم دیتا ہو, جو برائی سے روکتا ہو, وہ مذہب صحیح مذہب ہے. اب آپ اس کو سرچ کریں ان پیرامیٹرز کی بنیاد پر, جہاں پہنچیں گے وہی صحیح راستہ ہوگا, وہی حق راستہ ہوگا. جی شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. صرف ایک ہی بات بولنا چاہوں گا, میں نے اپنے پیرامیٹر کے حساب سے تو سبھی کو چیک کر کے دیکھ لیا. نہ میں تو انسان ہوں, نہ میں ہندو ہوں اور نہ ہی مسلمان ہوں. جس گھر میں میں پیدا ہوا تھا, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو یا کچھ بھی ہو, میں تو اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا ہوں. اور میرے حساب سے جو یہ کتابیں ہیں, جتنے بھی دھرموں کی کتابیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے. سب دعوے سبھی نے کیے ہیں, یہ میں مانتا ہوں, سبھی بکس میں دعوے مل جاتے ہیں, کرم کے دعوے, پنرجنم کے دعوے, آتما کے دعوے, جنت کے دعوے سبھی مل جاتے ہیں, لیکن ثابت کسی نے نہیں کیا, نہ ہی کسی نے آ کر بتایا. اور جو انہوں نے اپنے اوتار, مسیحا, پیغمبر بھیجے تھے, وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے. اور اگر ان کی باتیں لکھی باتوں کو پڑھیں گے تو ان میں کہیں بھی نہیں لگتا ان کے لیے تو یونیورس, ان کے لیے تو صرف ایک پوائنٹ میں اسی پوائنٹ آپ کو لے رہا ہوں, رک جائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, لیکن کوئی بھی مذہب یہ ثابت نہیں کر پایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. آپ کو کس طرح کا ثبوت چاہیے؟ یعنی کوئی سائنٹیفک ثبوت چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو, یا کوئی لاجیکل ثبوت چاہیے؟ کس طرح کا ثبوت آپ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ میرے نزدیک ہر طرح کا قابل قبول ہوگا. آپ کوئی ایک دیجئے, سائنٹیفکلی دے دیجئے, یا لاجیکلی ویسے دینے کی بجائے آپ سائنٹیفکلی دیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا. سائنس کا تو یہ ڈومین ہی نہیں ہے نا. سائنس یہ ثابت نہیں کر پائے گی کہ مجھے بھوک لگ رہی, سائنس کا یہ ڈومین نہیں ہے. تو آپ سائنس سے اگر ہر چیز کا مطالبہ کریں گے تو یہ سائنس کے اوپر ظلم ہے, تو سائنس کے اوپر ظلم کرنا بند کیجیے. اب میں آپ کو لاجیکل بتا دیتا ہوں. مجھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ بلا مقصد ہے. یہ تو مانتے ہیں نا, پھر ہماری زندگی کو مقصد تو وہی ہوگا جو ہم طے کریں گے. اس زندگی کا مقصد تو وہی ہوگا نا. نہیں, زندگی کا جو مقصد آپ نے طے کیا, مثلا پھر تو دنیا کے اندر جو ہے کیوس ہو جائے گا. کیوٹک جو سچویشن ہے وہ تو صحیح نہیں ہو سکتی. میرا مقصد مثلا کسی کو مارنا ہوگا, آپ کا مقصد کسی کو زندہ کرنا ہوگا, تو دنیا میں ہو جائے گی. لا محالہ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد طے کرنا ہوگا کہ یہ جو زندگی کا, دیکھیے ایک منٹ میں آپ کو اور بتا دوں کہ زندگی جو ہے ایک سفر ہے. مان لیجیے آپ کا مقصد جو ہے مثلا دولت کمانا ہے, تو کیا آپ جتنی بھی دولت کما لیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اب مزید کی مجھے ضرورت نہیں, یہ خواہش نہیں ہے. خواہش تو آپ کو مزید کی تب بھی رہے گی یا نہیں رہے گی, چاہے آپ بل گیٹس بن جائیں, آپ ایلان مسک بن جائیں, خواہش آپ کو تبھی اتنی بھی رہے گی ہمیشہ. اگر خواہش ختم ہو جاتی تو ایلان مسک چھوڑ دیتا سب کام کے, چلو بھائی اپنا گھر بیٹھو, اتنی دولت تو ہو گئی ہے. تو مفتی صاحب ایسے تو آخرت کے چکر میں جو دوسروں کا قتل کر دیتے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد تو دوسروں کو مارنا ہو جاتا ہے. ایسے تو یہ بات آپ پر بھی فٹ بیٹھتی ہے. یہ بات دوسری ہو گئی ہے, یہ بات آپ بالکل موضوع سے ہٹ گئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر دہلی سے ممبئی جیسا سفر کرتا ہے جو چند گھنٹوں پر ہے,
اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. وہ بغیر مقصد 1 انچ نہیں ہلتا, چاہے وہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہو, اچھا ہو برا ہو کچھ بھی ہو, مقصد ضرور ہوتا ہے. لیکن جب ایتھیسٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ بلا مقصد شروع ہوئی تو بلا مقصد ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں, جی ایسا نہیں ہوتا. میرے لیے میں شروع سے ہی ایتھیسٹ ہوں, ایتھیسٹ کا انسانیت پسند ہوں, اور میرے لیے سبھی ایک برابر ہیں. تو میرے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مجھے دکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑے نا کہ میری اس زندگی کا معنی ہی ختم ہو گئے, کہ میں جینے کی آس چھوڑ دوں. میں بھی باقی آپ غلط سمجھے, میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. زندگی کے معنی الگ ہیں, زندگی کا مقصد الگ ہے. اگر دیکھیے ہماری زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا جو ہماری زندگی کے اوپر ہو, یعنی ہماری زندگی کو ڈکٹیٹ کرے, تو اس دنیا میں جسٹس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا کسی آپ کی فیملی میں کوئی دور پرے کا ہو یا کوئی بھی ہو, مثلا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, لیکن اس حادثے کو جو کاز کرنے والا ہے وہ کلپریٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے. آپ یا مثلا ایک ماں ہے, اس کا بچہ جو ہے بچپن میں مر گیا, اب وہ اس غم میں جیے گی کہ اس بچے سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوگی, اور اس پین کا, اس غم کا جو مجھے اس کا کوئی ریوارڈ ملنے والا نہیں ہے. لیکن ورسز اس مسلمان کے یا اس بندے کے جو خدا پہ یقین رکھتا ہو اور آخرت پہ یقین رکھتا ہو, اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور حادثہ کرنے والا کوئی دوسرا انسان ہے, تو اس کو یقین ہے کہ اگر میں اس انسان کو انصاف کے کٹہرے میں یہاں نہیں لا سکا تو آخرت میں مجھے انصاف ہر حال میں ملے گا. تو یہ جو انصاف کا جو کانسیپٹ ہے, جو یونیورسل کانسیپٹ ہے, وہ اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے جبکہ آپ کسی خدا کے اوپر, ایک سپر نیچرل کے اوپر بلیو کریں. اگر آپ سپر نیچرل پہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو جو انصاف کا یونیورسل کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, کبھی نہیں رہے گا باقی. لیکن اس حساب سے تو ہم زیادہ پاورفل ہوئے, کیونکہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے, مجھے سچائی کا تو پتا ہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اب وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا, نہ ہی میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اسے ہونے سے روک سکتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ سے تو ایٹ لیسٹ میں فیئر تو چل رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ سچ جو ہوا ہے وہ سچ ہوا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ثبوت کون دے گا اس بات کا کہ بعد میں کچھ ہوگا؟ کوئی انصاف دینے والا بیٹھا ہے, کوئی آ کر بتائے نا, تبھی تو مانے. یہ ریشنل صاحب, یہ جو آپ فیئر چل رہے ہیں نا, یہ فیئر چلنا آپ کی مجبوری ہے, چونکہ آپ کو پتا ہے, آپ نے یہ ورلڈ ویو بنا لیا ہے کہ آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب اگر میرا کوئی نقصان کر کے چلا گیا تو میں اس کو انصاف کے کٹہرے میں تو لا نہیں سکتا, چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا نقصان کس نے کیا ہے, میں اس کو کیسے پکڑوں. لہٰذا اب مجھے یہ صبر کر کے بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی میرا جو نقصان ہوا, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ خدا پر یقین رکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا جو نقصان ہے نا, وہ میں ہمیشہ یعنی اس کی بھرپائی کہیں نہ کہیں ہوگی, آج نہیں ہوگی تو اگلی زندگی میں ہوگی, اور وہ خدا اس کلپریٹ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرے گا کہ جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. یہ زیادہ آپ کو بہتر لگتا ہے, یا یہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ جی میرا نقصان ہو گیا, اب اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی؟ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ بہتر چاہے جو بھی ہو, لیکن ہمارے پاس جب تک کسی بات کا ثبوت ہی نہیں ہے, ایسے تو میں یہ سوچ کر بیٹھ جاؤں کہ میں اس جنم میں مر کر اگلا جنم لینے والا ہوں, تو میں ایسے کرتا ہوں, آج ہی سوسائڈ کر لیتا ہوں, اگلا جنم کوئی اچھا جنم مل جائے گا, اگر میں ہندو کانسیپٹ کے حساب سے چلوں. اور اگر پھر تو میں یہی سوچ کر مر جاؤں کہ چلو مجھے اگلا جنم شاید اچھا مل جائے, اگلے جنم میں پھر سے مر جاؤں چاہے اگلا, ایسے تو میں ہندو کانسیپٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن اسلامک کانسیپٹ میں تو یہ ہے کہ آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو سوسائڈ کرے گا وہ گناہ کرے گا. تو ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ یار سوسائڈ کر کے جلدی جنت میں پہنچ جاؤ, وہ جنت میں نہیں پہنچے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب یہ دیکھتے ہیں, کسی بھی چیز کو رائٹ اور رانگ اگر سمجھتے ہیں, یعنی مورل سمجھتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں زیادہ نفع ہے, یہی یوٹیلیٹی آرگومنٹ. تو یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان خدا پر یقین کرے اور اپنی زندگی کو بامقصد سمجھے, اس زندگی کے مقابلے میں جس میں خدا نہ ہو, اور اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھے. تو یوٹیلیٹیرین تو آپ کا بہترین آرگیومنٹ ہے, آپ اس کی بنیاد پر بھی اگر سوچیں گے تو خدا کو پر بلیو رکھنا چاہیے اور زندگی کو بامقصد ہونا چاہیے. لیکن اگر اس خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر کس بیس پر نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ آپ دوسرے موضوع پر چلے گئے. پہلا موضوع یہ تھا کہ آپ کو خدا پر یقین رکھنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کی اپنی زندگی اوور آل ویل بینگ کے لیے, یا بغیر خدا کے زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے. یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خدا کے اوپر یقین رکھیں. اب یہ کہ آپ کو خدا کا وجود نہیں مل رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا موجود ہے یا نہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن خدا, اس میں سے کس خدا کو مانا جائے اور کس کو نہیں مانا جائے, تو اس کی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو نہیں, خدا تو ایک ہی ہے نا, اس کے نام خدا پر یقین.
خدا ایک ہی ہے، اس کے نام الگ الگ ہیں. مثلا آپ اگر یہ کہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ پرمیشور کے سوا کوئی بھکتی کے لائق نہیں ہے، مثلا آپ اگر اس طرح کی ہندی میں کوئی بات بولیں تو ہم آپ کو یہی سمجھیں گے کہ آپ نے پرمیشور کو مان لیا. اس کے لیے آپ کے لیے اللہ کا لفظ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو کیا میں جنت میں جاؤں گا اگر میں پرمیشور کو مان لوں؟ ہاں بالکل، اگر آپ پرمیشور یعنی جس کی ایک ذات ہو، اس کی انیک صفات ہو، اور وہ ہمارے جیسا نہ ہو، اور جس نے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہو، جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہو، جو ہمیں برائی سے روکتا ہو، اگر آپ پرمیشور کو مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ آپ اللہ کا لفظ لیکن بول رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم تو یہاں پر یہ کھڑی ہو جائے گی نا کہ اگر میں اللہ کو ماننا چاہتا ہوں، پھر پرمیشور اور اللہ تو ایک نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے حساب سے یہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کہ اللہ اور پرمیشور ایک نہیں ہے. اسلام کا سمجھنا یہ ہے، یہ اسلام کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، ان میں سے کسی بھی نام کے ذریعے تم اللہ کو پکار سکتے ہو. اللہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. یہ آپ کا سمجھنا ہے کہ پرمیشور الگ ہے اور اللہ الگ ہے. ہم نہیں سمجھتے. لیکن جن کے نام پر اتنے دنگے ہو رہے ہیں اس دنیا میں، اتنا ہر روز لوگ مر رہے ہیں، جو جیسے کوئی خدا کے نام پر مار رہا ہے، کوئی پرمیشور کے نام پر مار رہا ہے، اگر کہیں کوئی اللہ بیٹھا ہے تو وہ اس کو سیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہی ہے نا. یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. یہ آ گئی پرابلم آف ایول. یہ دوبارہ پرابلم آف ایول آ گئی. تو یعنی ہم ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ سے تیسرے پوسٹ پر جا رہے ہیں. کیا ہم نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ زندگی بامقصد ہونی چاہیے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں مقصد ہم زندگی کا خود ہی بناتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے دلیل کے طور پر یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ زندگی بامقصد ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے دوسرا سوال لیکن وہ جھوٹا مقصد ہوا تو سنیے وہ ایک دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ نہیں جی، پھر ہم یہ سوال ہو جائے گا کہ کون سے خدا کو مانے. اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ آپ اس خدا کو مانیں جو ایک ہو، جس کی بہت ساری انیک صفات ہوں، پراپرٹیز ہو، کوالٹیز ہو، جو انسانوں جیسا نہ ہو، جس کو ہم نے نہ بنایا ہو اپنے ہاتھ سے تو یا اپنی سوچ سے. تو آپ اس خدا کو مانیں گے. اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ انسان جو ہے سیٹل کیوں نہیں کر دیتا؟ پھر بات فری ول کی آ جاتی ہے. بھائی اسی خدا نے ہمیں فری ول دی ہے، ہم فری ول کی بنیاد پر اچھائی کریں گے، برائی کریں گے، تبھی تو انصاف ہوگا نا قائم. اس خدا کی جو صفت ہے وہ انصاف ہے. وہ انصاف تبھی ہوگا کہ جب اس دنیا کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی. اگر روشنی نہ ہو تو، اگر تاریکی نہ ہو تو آپ روشنی کی ویلیو کو سمجھ نہیں سکتے. تاریکی کا ہونا یعنی اندھیرے کا ہونا ضروری ہے روشنی کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے اچھائی کو سمجھنے کے لیے برائی کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظلم کریں گے، تبھی آپ کو انصاف کرنے والے سمجھ میں آئیں گے. تو جب یہ اچھائی اور برائی دونوں ہوں گی تب جا کر اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، اور تبھی زندگی بامقصد ہوگی. تو اس حساب سے تو ایوولوشن غلط ہے سر. اب یہ وہ شفٹ کر رہے ہیں 3-4 موضوع. رشن بھائی، میں نا 1-2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات چل رہی ہے اور بڑی زبردست طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو کلیئر کیا. وہ چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں اور آبویسلی وہ ہوں گی کیونکہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، مگر چونکہ وقت بھی قلیل ہے میں 2-3 چیزیں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. 2 ٹاپکس یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں تھوڑا قدر تفصیل سے. ایک ہے خدا کا وجود، یعنی کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام ادیان جو ہیں، تمام دھرم جو ہیں، تمام مذاہب جو ہیں، وہ آخرت کی بات کرتے ہیں، لائف ہیئر آفٹر کی بات کرتے ہیں، مگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں مگر ثبوت نہیں دیتا. آپ نے سائنس کی بات کی، سائنس کی اپروچ، سائنس کی ڈومین نہیں ہے. مفتی صاحب نے کرسٹل کلیئر یہ بات کر دی. تو لاجک کو لے کر انہوں نے پہلے ایک بات کی. میں نے آپ کو ایک سمپل لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ پاسبلٹی کا انکار کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہاں سے واپس آئے تو بتائے؟ یعنی آپ امپیریکل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، سالڈ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ پاسبلٹی کا بھی انکار کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے ریشنل بھائی، آخرت کی زندگی. جی میں سمجھ گیا، لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو اس چیز کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں 2 منٹ کے لیے ذرا اجازت چاہوں گا، آپ پلیز بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ثبوت آپ پاسبلٹی کا انکار کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل تو ہے مگر اس کا ثبوت سالڈ ایویڈنس نہیں ہے؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ریلیجنز کے گاڈ ہیں ان کا ہونا تو ناممکن ہے. یہ تو میں 100% شیور ہوں. میں گاڈ پر کی بات نہیں کر رہا، وہی کلیئر کرنے جا رہا ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا ہے؟ آپ کا جو مین سوال تھا نا، میں نے یہ کہا نہیں میں گاڈ کے والے سے نہیں پوچھا. میں نے کہا کہ جو لائف ہیئر آفٹر ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کے سارے دھرم کلیم کرتے ہیں، میں اس پر اب ایک لاجیکل گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک تو مفتی صاحب نے رکھا یوٹیلیٹیرین
या यूटिलिटेरियनिज्म के आर्ग्यूमेंट को रखा जो लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर है कि आप बिल औला और अदना के तरीके से देखते हैं कि किसको इख्तियार करना चाहिए। मैं आपसे लॉजिक के एक दूसरे आर्ग्यूमेंट के तौर पर रखूंगा, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लाइफ एयर आफ्टर या आखिरत की जिंदगी या मरने के बाद की जो जिंदगी है, आप इसके इम्कान का रद्द कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं चूंकि ठोस सबूत नहीं इसलिए मैं मानता नहीं? ये दो चीजों में आपने मुझे इस पर बताना है। इम्कान का रद्द है यानी उसकी पॉसिबिलिटी का रद्द है या उसका एम्पिरिकल एविडेंस का रद्द है? मेरी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन हाँ अगर ये हो तो ये अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, क्योंकि अगर मैं इंसानियत पसंद हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। हर बंदे के अंदर ये सारे रिलीजन तो इसीलिए बने हैं ना कि बंदे को बाद की लाइफ का बताया जाए, लेकिन अगर उसका कोई मुझे सबूत ही नजर नहीं आएगा तो मैं उसे कैसे मान लूं? मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको देता हूँ। देखो, एक तो ये मैंने सबूत का पता है आपसे क्यों पूछा है कि दो चीजें होती हैं क़यामत के बारे में, या तो आप यानी किसी ऐसी चीज के बारे में जो माबाद तबी मेटाफिजिक्स से ताल्लुक रखती है या सुपर इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखती है, मैं अभी उधर नहीं जा रहा, आखिरत को फोकस करते हो, लाइफ एयर आफ्टर को, तो उसमें दो चीजें ही हो सकती थी जो मैंने ऑप्शंस आपके सामने रखी। नंबर एक, या तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसी चीज मुमकिन नहीं है। वो आपने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी आपने हाफ चीज उसको मानना। आप ये कह रहे हैं कोई ठोस सबूत नहीं। इसके बारे में मैं आपको कुरान का जो पर्सपेक्टिव है वो देना चाहता हूं, क्योंकि इस्लाम के हवाले से हम बैठे हैं तो मैं आपको इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। इस्लाम ने ना आखिरत पर ईमान को और बहुत सी ऐसी चीजों पर ईमान को जो इंसानी शऊर से मावरा है, यानी इंसानी इंटेलेक्ट या इंसानी शऊर या इंसानी कॉन्शियसनेस उसको ग्रास्प नहीं कर सकता, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लॉजिकली उसको समझ सकता है, मगर उसके एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल या सॉलिड एविडेंस आपके सामने नहीं रखे जा सकते। यही वजह है कि उसको ईमानियात का जुज रखा गया है, यानी वो बिलीफ्स के अंदर आते हैं आपके, जिसको आप ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल एविडेंसेस की जरूरत नहीं। अगर वो उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो उनको ईमानियात नहीं कहा जाता। अब मैं लॉजिकली आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या चीज है। अब आप कह रहे हैं कि आखिरत के हवाले से हमें कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस मिले या हमें को बंदा वहां से आके बताए, तो कुरान ने पहले ये चीज कह दी कि जो तो लोग मर गए उनकी कयामत शुरू हो गई, उनकी आखिरत शुरू हो गई। अब अगर वो वापस आके बताने लगे, या वही लोग जो यहां से मरकर चले गए हैं या वो कई सालों बाद वापस आकर बताने लगे, तो फिर वो चीज जो हमारे ऊपर इम्तिहान के तौर पर डाली गई थी कि इसको जांचना है कि आया ये इस शक और शुबे और ईमान और तशकीक की इस यानी बिलीफ और एग्नोस्टिसिज्म की कश्ती के अंदर चकोले खाता हुआ इस चीज को मानता है या नहीं मानता, और इस चीज के साथ जिंदगी गुजारता है कि नहीं गुजारता, वो सारी चीज खत्म हो जाती। मैं लॉजिकल आपके सामने अब आर्ग्यूमेंट रखना चाहता हूं। प्रोबेबिलिटी आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं लॉजिक के अंदर। उसका जो उर्दू में समझते हैं या अरबी में समझते हैं उसको कहते हैं किसी चीज का बिलकुवा इम्कान होना या किसी चीज का बिलफेल इम्कान होना। यानी आसान लफ्जों में यह समझे कि कोई चीज का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है और किसी चीज का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आखिरत के बारे में हम आपको ये चीज बताएं कि उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। उसकी दलील क्या है? ये जो जिंदगी है जो इस वक्त हम जी रहे हैं, इसमें तो किसी का कोई शक नहीं कि ये वजूद में आई है। ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता कि जिसने ये जिंदगी वजूद में दी है वो कोई और जिंदगी वजूद में ना दे सके। ये नामुमकिनात में से है ही नहीं। जब ये चीज प्रैक्टिकली हमारे सामने, यही तो प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें कैसे पता कि जिंदगी किसी ने दी है या अपने आप बनी है, क्योंकि एवोल्यूशन तो हमें यही बताता है कि जिंदगी एक सिंगल सेल से शुरू होकर यहाँ तक पहुंची है। मैं आपको बता रहा हूं ये जिंदगी जिसने भी दी है, अभी ये बात ही नहीं हो रही। अभी बात पता क्या हो रही है कि क्या लाइफ एयर आफ्टर हो सकती है, क्या इसके इम्कान के ऊपर बात हो रही है। अभी ये नहीं हो रही कि जिंदगी दी किसने है किसने नहीं दी। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी दी, कैसे भी आई, चलो मैं मान लेता हूं मुल्हिद कहते हैं एक्सीडेंटली ये हमारे पास आई, ठीक है ना, एक्सीडेंटली। क्या ये एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो सकता? क्या पॉसिबल नहीं है? मैं तो बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी के ऊपर। एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन मैं दोबारा नहीं होऊंगा ना। वो मैं अगर इतने अरबों सेल्स में से बना नहीं, एक जवाब। इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट चाहिए कि आप ये कह सकें कि मैं नहीं होऊंगा। हो सकता आप हों। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब जिस सीमन से मैं बना था, ठीक है,
उसमें करोड़ों और सेल्स भी दौड़ रहे थे जिंदगी की रेस में, उनमें से एक मैं था जो यहाँ तक पहुंचा। अगर कोई और जीत जाता, चाहे वो दिखता मेरे जैसा ही, चाहे उसके तो थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता भी होता, लेकिन वो एग्जैक्टली मैं नहीं होता। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उसकी पॉसिबिलिटी भी करता हूँ। साइंस इस वक्त, आपने कहा था ना साइंटिफिक, साइंस इस वक्त कार्बन कॉपीज के ऊपर काम कर रही है। ऐसी चीज जो आपके डीएनए से डिट्टो बंदा आपका, और इसको इलीगल कर दिया गया बाय द वे, ठीक है, अगर आप स्टडीज पढ़ें कि वो किस तरीके से जो जीनोम की स्टडी है, जो सेलुलर बायोलॉजी की स्टडी है, उसके ऊपर बकायदा जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो नजर रखे हुए हैं, अंडर सर्वेलेंस रखे हैं कि वो नहीं ऐसी कोई चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट को या ग्लोबल इंटरेस्ट को या सिक्योरिटी को थ्रेट कर सके, तो उसको अंडर सर्वेलेंस रखे हुए हैं। साइंस इस वक्त इस जगह पर पहुंच चुकी हुई है कि वो डिट्टो एक बंदे की जगह दूसरा बंदा खड़ा, डिट्टो वही आवाज, वही बंदा, वही डीएनए, वही सारी चीजें, इसके ऊपर काम साइंटिफिकली चल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब इंसान इसी चीज के साथ ये कर रहा है, तो क्या खबर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई इंटेलिजेंस हो जो ये काम दोबारा कर दे। मैं पॉसिबल, याद रखें, मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर, लॉजिकल आर्गुमेंट के ऊपर अपनी बुनियाद रख रहा हूं। जब एक साइंस हमारे सामने दिखाती है मैं कि वो ये काम कर रही है। जर्मन शेफर्ड, जापान के अंदर जर्मन शेफर्ड जो है वो जिसे कहते हैं क्या उसको हजरत, उसका एक टिपिकल नाम है, उसका एक टर्म है। फिर मैं एक चीज का इजाफा और करना चाहूंगा। आप इतने सोचें कि जिन्होंने कहा ना कि लाइफ का आगाज सिंगल सेल से हुआ है, अगर इसको मान भी लें कि 100% ये सही है, तो ये कैसे साबित होगा कि उस सिंगल सेल ने खुद ही डिसाइड किया कि अब मुझे डबल सेल में होना है या आगे बढ़ना है? यानी वो गाइडेड क्यों नहीं हो सकता, वो अनगाइडेड हो? ये वो परिस्थितियों के हिसाब से होता है ना। टॉपिक दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, मैं इसलिए उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। हाँ, यानी वो चली जाएगी उस तरफ और उस पर वो दलाल। मैं इसलिए चाह रहा था कि ये उसी पॉसिबिलिटी पर रहे कि ये एक्सीडेंट ही है। मुझे उससे कोई मैं असल में ना वो टर्म मुझे एकदम मेरे ज़हन से स्किप कर दिया, वो बड़ी स्ट्रिक्ट टर्म है। अच्छा खैर, जापान के अंदर जर्मन शेफर्ड के ऊपर वो तजर्बा उन्होंने किया कामयाब, ठीक है, उसको उन्होंने खड़ा किया। उसके लिए क्या नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो नाम ही नहीं आ रहा ज़हन से निकल गया। खैर, अच्छा खैर, वो जीनोम की स्टडी के अंदर वो चीज आती है और बिल्कुल कार्बन कॉपी आपके डीएनए और आपके जो जीनोम है उसके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उन्होंने डिटो वो बंदा सामने खड़ा कर दिया है। वो डॉग्स के ऊपर, अभी एनिमल्स के ऊपर वो काम हो रहा है। आमिर भाई, आप क्लोन की बात कर रहे हैं ना? क्लोनिंग, यस, क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग इस वक्त बड़े मुल्कों के अंदर बैन है, ठीक है। जापान ने इसका तजर्बा किया एनिमल्स के ऊपर, कामयाब तजर्बा किया। ये मुल्हिद आपको बता देंगे, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं दर्जनों और छापे मारे जा रहे हैं उन एजेंसीज की तरफ से कि आपने, थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे टर्म वो याद करवा दिया, क्लोनिंग। तो ह्यूमन क्लोनिंग क्यों बैन की गई है? इसलिए बैन की गई है रैशनल भाई कि वो तो डिट्टो एक बंदे के सामने दूसरा बंदा खड़ा कर दिया था, डिट्टो वही डीएनए। जी सर, लेकिन वो तो इंसान वजूद में है, इंसानों ने किया है, लेकिन गॉड ने इंसान को बनाया है, इसका तो कोई सबूत अभी तक भी नहीं मिला। मैंने गॉड कहा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि साइंटिफिकली ये थ्योरी भी मौजूद है कि इस दुनिया के अंदर जो लाइफ की बिगिनिंग हुई है ये यहाँ सीड के तौर पर रखी गई है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई इंटेलिजेंस थी, उन्होंने यहां पर ये इंटेलिजेंट डिजाइन का सीड बोया है, इसीलिए उसको वो नेचुरल सिलेक्शन, ये रिचर्ड डॉकिंस ने बात की हुई है। तो क्या खबर, जी मैंने पढ़ा है उसके बाद। पढ़ा ना आपको? अच्छा, गैलेक्टिक जू का पता है आपको? गैलेक्टिक जू क्या है? गैलेक्टिक जू का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि और अगर इस बात को मान भी लिया जाए किसी ने ऐसे बनाया था, किसी और कोई साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमारा यूनिवर्स बना दिया, लेकिन फिर उसका हमारे रिलीजन के गॉड से क्या लेना देना हुआ? क्योंकि उनको तो इस चीज की कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। आप फिर देखें, दो चीजें मिक्स, यही तो रैशनल भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब के साथ भी जब आपकी बात हो रही थी ना, तो दो चीज आपस में मैं बात पता क्या कर रहा हूँ, मैं खालिस लॉजिक की बात कर रहा हूं, खालिस ऐसे नजरिए की बात कर रहा हूं जो लाइफ एयर आफ्टर की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। गैलेक्टिक जू की मैंने थ्योरी बात की, फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हुई जो हर कई दहाइयों बाद होती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास ये थ्योरी भी मौजूद है क्योंकि वो कई सालों से, फ्रॉम सिंस फ्यू डेकेड्स, वो सिग्नल्स भेज रहे हैं स्पेस के अंदर कि किसी और सियारे के ऊपर मखलूक मौजूद होगी, तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंग्वेज के अंदर, यानी एलियन लैंग्वेज के अंदर, आसान लफ्जों में एलियन लैंग्वेज के अंदर कोड भेजते हैं, वहां से उनको रिप्लाई नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं कि इंटेंशनली ऐसी मखलूकात दुनिया के बाहर, कायनात के बाहर मौजूद हैं, गैलेक्सीज के अंदर, जो इंटेंशनली हमसे हिडन है, छुपी हुई हैं। और हो सकता है कि हम एक गैलेक्टिक जू के अंदर मौजूद हैं जहां हमें अंडर सर्वेलेंस रखा गया है,
اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ہمیں سرویلنس کے اندر رکھا جا رہا ہے, ہماری کیئر کی جا رہی ہے, اور ہم ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات نے ہمیں ایکسپیریمنٹ کے لیے رکھا ہے, ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو یہ ہو رہا ہے, اور اسی طرح وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, وہ ہماری پوری کی پوری میموری کو اپلوڈ کرے گا, وہاں پر سرورز موجود ہیں جہاں ہمارے ایک ایک کام کا ڈیٹا موجود ہے. سائنس جب یہ تھیوریز پیش کرتی ہے تو سو گلٹری, سائنس تھیوری جب پیش کرتی ہے نا تو ساری جانکاری دیتی ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا, ایسے ایسے ہوگا, لیکن گاڈ نے کہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ بلیک ہول بھی تھے, گلیکسیز کے بارے میں کون سی نالج دی ہے, کس کتاب میں دی ہے, کہاں ڈائریکٹلی لکھا ہے جیسے سائنس نے بتایا ہے ویسے کہاں لکھا ہے؟ اسلام کی اگر ڈومین, اگر اللہ کی جو بھیجے ہوئے دین کی ڈومین بلیک ہول, گلیکسیز, ٹھیک ہے, اور انسان کے گردے میں درد ہو تو دوائی کون سی دینی ہے, یا مائیگرین شروع ہو جائے تو دوائی کون سی دینی ہے, اگر تو اس کی ڈومین یہ ہوتی, وہ خود کہتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے, وہ کہتا ہے میرے آنے کا مقصد یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے اس سرکل کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ تمہارے آگے کے معاملے کو ٹھیک کر سکے, جو پرماننٹ لائف ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ چند ٹکے کی 60 سال کی زندگی ہے, یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, خدا خود قرآن کے اندر کہتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو یہ, چلیے میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور جو ہمیں کہنا تھا وہ ہم نے کہہ دیا ہے. ریشنل صاحب میرے خیال سے مفتی صاحب, میں ان کے جانے سے پہلے میں ایک ان کو سوال دینا چاہوں گا. جی کہ دیکھیں آپ کے ورلڈ ویو کے حساب سے اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, لیکن وہ ظلم بھی کر رہے ہیں اور اس کا جسٹس بھی اس کو نہیں مل رہا ہے. اور ہمارے ورلڈ ویو کے حساب سے اس دنیا میں آپ جتنا بھی انفیئر کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ایک دن جسٹس ہونا ہی ہے. تو آپ اس کو کمپیئر کریے کہ ہمارا ورلڈ ویو زیادہ جسٹ ہے, زیادہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے, جی صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے بولنے کے لیے. آپ اس کو سوچیے گا خود سے, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگلی نہیں, میں جواب دینا چاہوں گا اس کا, ایک سیکنڈ دیجیے گا. پرکرتی جو ہے نا اس میں کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ چیزیں ہم انسانوں نے اس لیے بنائی ہیں کیونکہ ہماری کانشیسنس کا لیول اس سطح تک پہنچ گیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ دکھ درد کیا ہوتا ہے اور کسی کو مارنا. یہ ہم نے سوسائٹی ایسی تیار کی ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کی سزا اسے نہیں ملی, وہ ایسے ہی مر گیا, چلو کسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا انصاف ملے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. بائی دا وے آپ کی اس بات کا مختصر جواب دے دوں کہ جو انسان تیار کرتا ہے وہ سبجیکٹیو مورالٹی ہوتی ہے اور اس میں اختلاف ہوتا ہے, اور جو ساری دنیا جس کے اوپر اتفاق رکھتی ہے اس کو ہم آبجیکٹیو مورالٹی بولتے ہیں. انصاف ایک ایسی پراپرٹی اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم آبجیکٹیو مورالٹی مانتے ہیں, ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے, اس کو چند انسان بیٹھ کر کریٹ نہیں کر سکتے, وہ پاسبل نہیں. کبھی چند دوسرے انسان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انصاف کے مقابلے میں کوئی دوسری پراپرٹی لے کر آئیں گے یا کوئی دوسری صفت لے کر آئیں گے, تو بنیادی طور پر یہ چیز غلط ہے. تو بہرحال آپ تشریف لائے ریشنل صاحب, بہت بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ایک احسن قریشی صاحب بار بار انہوں نے میسج بھیجا, آئی ایم سوری میں آپ کو کیسے لوں جب آپ یہاں بیک اسٹیج پر موجود نہیں ہیں, اگر آپ یہاں ہوتے تو میں آپ کو لے لیتا, چونکہ آپ نہیں ہیں تو, اور لنک میں نے عام کیا ہوا ہے, پن کیا ہوا ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کوشش کر کے آ جاتے تو میں آپ کو لے لیتا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ریشنل صاحب آپ آئے, بہت اچھا لگا کہ ایک بہت سویلائز مینر میں گفتگو ہوئی ہے, گفتگو ایسی ہی ہونی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں. ہمارے قیصر راجہ صاحب بھی اسٹریم کرتے ہیں سیٹرڈے کو, تو ان کی اسٹریم پر بھی آپ جائیں. میں سنڈے کو لائیو ہوتا ہوں یوزولی, تو آپ سنڈے کو آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جب گفتگو ہوتی ہے, ایک ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے تو اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے جو باتیں ہونی تھی آج کے لیے اتنا ہی. میں 6-7 گھنٹے اسٹریم کرنے کا عادی نہیں ہوں, آلریڈی تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً, تو میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہوں گا آپ سبھی حضرات سے. عاصم افتخار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کی پریزنٹیشن کی اور آپ آخر تک رہے. اور عامر حق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عاصم افتخار صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ آ جائے انشاءاللہ. جی الحمدللہ بہت زبردست رہا, اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ لوگ جس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو الحمدللہ اس پہ بھی ہم نے جو ہے ایک وضاحت یعنی کہ ایسی اسٹریم کر دی ہے جس سے بہت حد تک جو ہے اب ان کو پھر جواب دینا بنتا ہے. بس یہ مسئلہ یہ غالب ٹائپ لوگ آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, ٹکتے نہیں ہیں. جی جی, تو اب یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک ایسی اسٹریم کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ڈیو ہے, جس کا جواب, اور وہ ابھی تک رسپانس جس اکیڈمک لیول پہ بننا چاہیے ویسا بن نہیں رہا ہے. تو امید کریں گے اب جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ کچھ اپنا لیول بڑھائیں اور یہ ساری اسٹریم کا جو ہے وہ جواب دیں.
جزاک اللہ خیرن. آپ کا بھی شکریہ اور سب دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اور عامر بھائی کا بھی تہ دل سے شکریہ کہ وہ اگر نہیں رہے تو زیادہ مزہ نہیں آتا ہے شو. وہ اسٹریم پھیکی رہتی ہے جس میں یہ نمک نہ ہو. عامر صاحب جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا بہت شکریہ. میں حت الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی اویلیبل ہوں اپنی حاضری لگواؤں. انفارچونیٹلی میں مکمل پروگرام تو نہ دیکھ سکا کیونکہ گیسٹ آئے تھے. جیسے ہی وہ گئے تو میں نے اپنی حاضری یقینی بنائی. اور مگر میں اس ٹاپک کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے جس ٹاپک کو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اس طریقے سے ڈیٹیلڈ اور جو ہے نا ترتیب کے ساتھ جو انالیسس تھے وہ موجود نہیں تھے. ٹکڑوں کے اندر کبھی کسی نے کو بات کی مگر وہ بھی اس عنصر سے نہ کی یا اس ایلیمنٹ سے یا اس بیک گراؤنڈ سے نہ کی کہ ملحدین یا مستشرقین اس سیرت کو کس طریقے سے دیکھتے یا کیا اعتراض اٹھاتے رہے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ آپ نے اس کو لیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اس موضوع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں اور ان جہاد کو پبلک کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے لانا اشد ضروری ہے. اس کام کو آپ لوگ جزائے خیر آپ لوگ کرتے رہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے اسٹریم کے اندر ایک دوست آئے تھے پاکستانی ٹروتھ سیکر کے نام سے, جنہوں نے اسلام قبول کیا, میں ان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ واللہ ہم اپنے نان مسلم سے, ایکس مسلم سے, ایتھیسٹ سے نا امید نہیں ہیں. خفا ضرور ہو سکتے ہیں, نا امید کبھی بھی نہیں ہے. ہمارے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, ہمارے تنقید ضرور ہو سکتی ہے, مگر نا امید نہیں ہے. کیونکہ ہم نے بڑے بڑے ٹیڑوں کو, بڑے بڑے مخالفوں کو, بڑے بڑے جریوں اور بڑے بڑے چودھریوں کو ہم نے اسلام کے اندر آتے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایک انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. وہ مقلب القلوب ایسے اس کو نہیں کہتے, وہ جب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہم نا امید نہیں ہیں, ہم بہت پازیٹیو ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو بھی یہ نیت دے. آخر میں بات یہ ہے, جو دوست آئے تھے الحمدللہ امکان کے اوپر یہ متفق ہوئے. امکان پر ساری گیم ہے. اور لارنس کراؤس کہتے ہیں کہ جب کہیں امکان ہوتا ہے وہیں اس چیز کا وجود ہوتا ہے. That's why he said universe from nothing. بہت شکریہ جناب. چلیں, بہت بہت شکریہ. واقعی آج کی اسٹریم کا جو بہت ہی مبارک لمحہ تھا وہ ہمارے پاکستانی ٹروتھ سیکر کا قبول اسلام تھا. اور یہ چیز ہمارے لیے, اپنے لیے بہت بڑی یعنی موٹیویشن بنتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہا ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو حق بات ہمیں معلوم ہے, اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے سینوں میں رکھی ہے وہ امانت ہم آگے تک پہنچا دیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تو بہت مبارک لمحہ تھا. اللہ تعالیٰ ایسے لمحے بار بار لائے اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو ان جو اسٹریمز چل رہی ہیں ان کے ذریعے ہدایت نصیب ہو. جزاکم اللہ خیرن. تمام لوگوں کا جنہوں نے شروع سے آخر تک دیکھا یا جو بیچ میں آئے ان کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت